فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا فواللہ الذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے، وہ اکیلا ہی سچا معبود ہے اور باقی سارے معبود باطل ہیں، کہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، کہ تم میں سے ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے اور نیکیاں کرتا رہتا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہ الا ذراع، اور نیکیاں کر کر کے جنت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا۔ ذراع ایک ہاتھ کا فاصلہ، یعنی انگلیوں سے لے کر کوہنی تک یہ ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی بچتا ہے، ایک ذراع کا، اتنا قریب پہنچ گیا۔ فیسبق علیہ الکتاب، پھر اللہ کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے۔ الکتاب سے مراد اللہ کی تقدیر، یہ لوح محفوظ میں موجود ہے، اللہ کی قدر اور اس کی تقدیر اس پر سبقت لے جاتی ہے، اس پر غالب آتی ہے۔ فیعمل بعمل اہل النار، اور وہاں پہنچ کر ایک بازو جنت کے قریب پہنچ کر کوئی عمل کرتا ہے جہنمیوں والا، گناہ کا، فیعمل بعمل اہل النار، وہاں پہنچ کے عمل کرتا ہے اہل النار کا عمل، فیدخلھا، اور پھر وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی موت ایک ایسے عمل پر آئی جو عمل اہل النار کا ہے، اور اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوا؟ گناہ پر اور معصیت پر۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کچھ لوگ جہنم والے کام کرتے ہیں، حتی ما یکون بینہ و بینہ الا ذراع، گناہ کرتے کرتے وہ جہنم کی طرف اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بازو کا فاصلہ باقی بچتا ہے، اتنا سا فاصلہ باقی بچتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، اس پر بھی اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے۔ فیعمل بعمل اہل الجنہ، اور وہاں پہنچ کر وہ کوئی ایک عمل جنت والا کرتا ہے اور اس پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے، یدخلھا، اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اب یہاں بہت سے امور ہمارے سامنے آئے۔ نمبر ایک، انسان کی تخلیق کے مراحل، کہ 40 دن نطفے کی شکل میں رحم مادر میں ہونا، اور پھر 40 دن گوشت خون جمے ہوئے خون کی صورت میں رحم مادر میں ہونا، اور پھر اگلے 40 دن گوشت کی ایک بوٹی کی صورت میں شکم مادر میں ہونا، اور یہ 120 دنوں پر مشتمل یہ 3 مراحل ہیں جو قرآن پاک میں مذکور ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں کا ایک ہی مدلول ہے، قرآن اور حدیث دونوں کا ایک ہی مدلول، اور یہ بحمد اللہ ہم اہل الحدیث کا تمیز ہے کہ انشاءاللہ ہر صحیح حدیث کا مدلول کتاب اللہ سے ثابت کرتے ہیں، یہ خبر دینے کے لیے کہ کتاب و سنت ایک ہے اور دونوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کی تنبیہ کے لیے کہ اللہ سے ڈرو، حدیث کا انکار، قرآن کا انکار، یہ دونوں کا ایک ہی مطلب۔ قرآن نے بھی ان اطوار کا ذکر کیا اور حدیث نے بھی ان اطوار کا ذکر کیا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اشارہ تخلیق آدم کی طرف ہے۔ آدم علیہ السلام جو پہلا انسان مٹی سے بنا، ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً، اب یہ ہر انسان کی تخلیق، پھر ہم نے انسان کو نطفہ بنایا، فی قرار مکین، رحم مادر میں، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر نطفے کو ہم نے علقہ بنایا، جمع و خون،
فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کی بوٹی بنا دیا، فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر ہم نے چوتھے طور میں اس مضغے کو، گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں دے دی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا، فکسونا العظام لحما، اور ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت پہنا دیا، ہڈیوں کے اوپر بھی ہم نے گوشت پہنا دیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے ایک نئی خلق یعنی بچہ کی صورت میں اس کو ایک تصویر دے کر اس کو ہم نے پیدا کیا اور اس دنیا میں منتقل کیا۔ جو اطوار نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے وہی اطوار قرآن نے بھی ذکر کیے، مانا دونوں کا ایک ہی مدلول۔ اس کے بعد کیا ہے؟ یہ حدیث نے مزید خبر دی کہ 120 دن کے یہ 3 مراحل ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، دیکھیں ہر پیدا ہونے والے انسان کا اللہ تعالیٰ اہتمام کر رہا ہے، ہر پیدا ہونے والے انسان، وہ کوئی ہو، کسی مقام پر، کسی خطے میں، کسی مذہب اور دھرم کا، ہر پیدا ہونے والے انسان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام۔ اللہ باقاعدہ فرشتے کو بھیجتا ہے جو روح پھونکتا ہے تاکہ اس گوشت کی بوٹی میں، اس ڈھانچے میں حیات پیدا ہو جائے، حرکت کے آثار پیدا ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے 4 چیزیں جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہیں، رزق کے تعلق سے، عمر کے تعلق سے، عمل کے تعلق سے، اور خاتمہ کس چیز پر ہوگا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ یہ بھی قرآن نے ذکر کیا، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید، فمنہم شقی و سعید، جتنے بھی لوگ آئیں گے قیامت کے دن ان میں کچھ شقی ہوں گے اور کچھ سعید ہوں گے، کچھ بدبخت ہوں گے جو ناکام ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے جو کامیاب ہوں۔ وہی جو خبر قرآن نے دی وہی حدیث میں ہے، اور جو خبر حدیث نے دی وہ قرآن میں ہے، دونوں کا ایک ہی مدلول ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فواللہ الذی لا الہ غیرہ ان احدکم یعمل بعمل اہل الجنہ۔ اب تم دنیا میں آ گئے، عمل شروع کر دیا، کوئی نیک اور کوئی برا۔ بعض انسانوں کی خبر دی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک عمل کریں گے حتیٰ کہ نیکیاں کرتے کرتے جنت کے دھانے تک پہنچ جائیں، تقدیر میں وہ جہنمی لکھا ہے، اللہ کی تقدیر غالب آ جائے گی اور وہ کوئی معصیت کرے گا اور وہ معصیت اسے جہنم میں لے جائے گی، اس کا خاتمہ اس معصیت پر ہوگا۔ اور کچھ لوگ برے عمل کرتے ہیں حتیٰ کہ جہنم کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ کا علم اور اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور وہاں وہ نیکی کر جاتا ہے اور نیکی پر اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس تعلق سے لوگوں کی 4 قسمیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو برے عمل کرتے ہیں لیکن خاتمہ ان کا نیکی پر ہوتا ہے، یہ کامیاب قرار دیے جاتے ہیں، خاتمہ نیکی پر ہوتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ بنی اسرائیل کا قاتل 100 قتل کیے تھے، توبہ کا خیال آ گیا، توبہ کرنے جا رہا تھا، صالحین کی سرزمین پر راستے میں موت آ گئی، حدیث واضح ہے، وہ جنت میں داخل ہوا۔ یہودی کے بیٹے کو آپ نے، جس کی آپ بیمار پرسی کے لیے گئے، اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کی موت آ گئی، جنت میں داخل ہو گیا۔ اسیرم نامی ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے، اسیرم نامی، جو انصار کے محلے میں رہتا تھا، اسے بڑی اسلام کی دعوت دی گئی، قبول نہیں کرتا تھا، بہت دعوت دی، قبول نہیں کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے گئے تو کیا اس کے دل میں بات آئی، اللہ کی توفیق، یہ بھی ہتھیار لے کر میدان احد میں پہنچ گئی۔ اور جنگ احد کے بعد جب شہداء کی لاشوں کو دیکھا گیا تو صحابہ نے دیکھا اسیرم بھی موجود اور اس کی سانس اکھڑی ہوئی، آخری سانسیں چل رہی۔ تو اس سے پوچھا لوگوں نے، تم کیسے آ گئے؟ رغبتاً من اسلام، اسلام میں راغب ہو کر کہا کہ ہاں، اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، میں ہتھیار اٹھا کر میدان احد میں پہنچ گیا، اب چونکہ میری موت سامنے ہے، بلغوا سلامی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سلام اللہ کے پیغمبر تک پہنچا دیں۔ زندگی بھر
برے عمل کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاتمہ عمل صالح پر فرما دیا اور جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال، لیکن خاتمہ برائی پر ہو جاتا ہے۔ ہم نے غالباً کل بتایا تھا کہ وہ جو ایک غزوے میں ایک شخص لڑ رہا تھا بڑی بے جگری سے، دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا تھا، صحابہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ من اہل النار، یہ تو جہنمی۔ حالانکہ اتنا عظیم الشان عمل، ایک صحابی نے اس کا تعاقب کیا تو اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوا؟ خودکشی پر۔ زخموں کی تکلیف برداشت نہ کر سکا تو تلوار کا دستہ زمین سے ٹیکا اور اس کی نوک اپنے سینے میں گھونٹ لی اور اپنے آپ کو خود قتل کر لی، خودکشی کر لی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان رجلا لیعمل بعمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس وہو من اہل النار، کچھ لوگ جنت والے کام کرتے ہیں، لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ اس کی مثال، یہ بھی ایک قسم کے لوگ ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کی پوری زندگی برائی میں گزرتی ہے اور خاتمہ بھی برائی پر ہوتا ہے۔ یہ فساق اور فجار، منافقین اور کفار مشرکین، بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اور کچھ وہ بھی ہیں جن کی پوری زندگی اعمال صالحہ پر گزرتی ہے اور ان کی موت بھی عمل صالح پر آتی ہے۔ جیسے مومنین، صحابہ اور متقین کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو چاروں قسم کے لوگ موجود ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ایک شخص نیکیاں کرتے کرتے خاتمے کے وقت گناہ کر بیٹھے اور جہنم میں چلا جائے، اور ایک شخص پوری زندگی گناہ کرے اور خاتمے کے وقت اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دے دے اور وہ جنت میں چلا جائے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ ہمارے فہم سے دور ہے، ہمارے فہم سے دور ہے۔ دیکھیں جنت میں کون جائے گا؟ کون شخص جنت کا اہل ہے؟ اللہ کے علم میں اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جنت کا اہل قرار نہیں دیتا۔ کون شخص جنت کا اہل ہے، جنت کا مستحق ہے، کس کا جسم، کس کا وجود جنت کے داخلے کے لائق ہے، یہ اللہ کو معلوم۔ اور کس شخص کا وجود اور جسم جنت کے لائق نہیں ہے بلکہ جہنم کے لائق ہے، یہ اللہ کو معلوم۔ سوال یہ کہ جو جنت کے لائق ہے وہ جنت کے لائق کیوں ہے، اور اللہ نے جس کو جہنم کے لائق بنایا وہ جہنم کے لائق کیوں ہے؟ اس کیوں کا کوئی جواب نہیں۔ یہ تقدیر اللہ کا راز۔ اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر پر بات چلتے چلتے یہاں تک نوبت آ جائے کہ جو جنت میں جائے گا وہ کیوں جائے گا، جہنمی جہنم میں کیوں جائے گا، یہ اللہ کا وہ راز ہے جس کی خبر نہ کسی نبی کو ہے نہ کسی فرشتے کو ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا راز ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن وہ راز کھولے، بتائے کہ تم جنت میں کیوں ڈالے گئے اور یہ جہنم میں کیوں ڈالے گئے۔ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خشیت۔ دیکھیں اللہ رب العزت بندوں کے دلوں کو جانتا ہے، دلوں میں جھانکتا ہے۔ یہاں اگر اخلاص ہے، اللہ کا خوف ہے، عمل صالح میں سچی لگن ہے، انما الاعمال بالنیات، نبی علیہ السلام کی سچی محبت ہے کہ پوری طرح ان کی اتباع میں ڈوبا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے انسان پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کی حدیث قدسی کہ انی حرمت ظلم علی نفسی، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے۔ ایک بندہ پوری زندگی مخلص ہو کر نیکیاں کرتا ہے تو اللہ اس کو کامیاب قرار دے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ کچھ لوگ نیکیاں کرتے ہیں، ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ایک شخص سجدہ کر رہا ہے اور وہ سجدہ اس کو جنت کے قریب لے جاتا ہے، دوسرا شخص سجدہ کر رہا ہے اور وہی سجدہ اس کو جہنم کے قریب لے جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے علم کی باتیں، اللہ تعالیٰ کا وہ راز جو اس نے منکشف نہیں کیا۔ یہ راز ہی ہے جس کو تقدیر کہا جاتا ہے،
سر اللہ، اللہ کا راز، اللہ تعالیٰ جس کی کسی کو اطلاع نہیں دی. ہاں اللہ یہ جانتا ہے کون سا نفس جنت کے قابل ہے اور کون سا نفس جہنم کے قابل. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہم محنت کریں ان امور پر جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں، اپنے اندر وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. جو متقین کی علامت ہیں، کامیاب لوگوں کی علامت ہیں، ان پر محنت کریں، توجہ دیں، سرکشی نہ کریں، بغاوت نہ کریں. سب سے بڑھ کر اخلاص ہے اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت ہے. یہ دو سودے ہیں کامیابی کے. اخلاص سے اپنے آپ کو بھریں اور نبی علیہ السلام کی اطاعت سے اپنے آپ کو بھریں. ایک بڑی دنیا ہے عمل کرتی ہے مگر ریاکار. وہ عمل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کا خاتمہ یقیناً اسی معصیت پر ہوگا اور وہ جہنم میں جائیں گے. ان کا عمل قابل قبول نہیں. اور کچھ لوگ عمل کرتے ہیں، ان کے عمل میں اخلاص کا رنگ ہو سکتا ہے مگر نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع نہیں ہوتی. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، اس کے غصے کو مول لیتے ہیں. ہم نے کل بتایا تھا کہ اللہ کے فرمان کی عظمت کیا ہے. فرشتوں کے تعارف میں اسرافیل کی مثال ہم نے دی. اتنا بڑا فرشتہ، اس کو سور تھما دیا گیا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کیف انعم وقد التقم السور صاحبہ. میں کیسے ہنسوں، میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں. مجھے یہ بات معلوم ہے اسرافیل اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا، سور دبائے کھڑا، اللہ کے امر کا انتظار کر. سور دبائے کیوں کھڑا ہے؟ کہ اللہ کا امر آئے تو فوراً سور پھونک دے اور اللہ کے امر کی تعمیل میں ایک لمحے کی تاخیر نہ ہو. یہ اطاعت ہے، یہ ان کی اطاعت کا علم. ہم سوچیں ہماری اطاعت کا علم کیا ہے؟ ایک انسان میں جرت کہاں سے آ گئی؟ برادری کے بندروں میں بندھے ہوئے، قوم کے چکروں میں، بڑوں اور بزرگوں کے چکروں میں. بعض اوقات قرآن کی آیت سنتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، واقعی یہ قرآن ہے اور واقعی یہ حدیث ہے، مگر یہ میرے امام کا قول نہیں ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ کے فرمان کے ساتھ یہ سلوک، یہ رویہ، پھر یہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے؟ ریاستیں کرو گے، محنتیں کرو گے، ٹکریں مارو گے، واللہ کامیابی نہیں ملے گی. اگر خالق کائنات کی وحی کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ ٹھیک ہے یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، مگر یہ میری برادری کا طریقہ نہیں، میری قوم میں ایسا نہیں ہوتا، میرے مسلک میں ایسا نہیں. یہ قوم، برادری، مسلک یہ کہاں سے آ گئی؟ اصل اتھارٹی کتاب و سنت، اللہ کی وحی. ہر شخص نے اپنا خود جواب دینا. تو اللہ کا خوف پیدا کیجئے اور تیاری اس طریقے سے کیجئے جو متقین کا شیوا ہے. دل میں اخلاص ہو اور سچا جذبہ ہو پیارے پیغمبر کی اطاعت کا. یہ تو اللہ کا مقرب ہے. یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرے گا. اس عمل کے صلے میں جس سے اللہ کو محبت ہو جائے، بڑا وہ برباد ہو سکتا ہے، وہ شقی یا محروم ہو سکتا ہے، بدبخت ہو سکتا ہے. تو یہ حدیث، اس میں اللہ رب العزت کی تقدیر پر ایمان کا معاملہ موجود ہے. اور بڑا یہ گمبھیر مسئلہ ہے یہ کہ ایک انسان نیک عمل کرتا ہے، موت کے وقت گناہ کر جاتا ہے کیونکہ تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے. تقدیر میں وہ جہنمی لکھا ہو. ایک شخص برے عمل کرتا ہے اور موت کے وقت نیکی کر جاتا ہے کیونکہ اللہ کی تقدیر میں وہ جنتی لکھا ہوا ہے، تو اس کی موت پھر نیکی پر آتی. بس وہی سوال کہ وہ جہنمی کیوں لکھا ہے اور یہ جنتی کیوں لکھا ہے، یہ اللہ کا راز. اس راز کی کھوج نہ لگاؤ، نہ اس پر بحث کرو. اللہ کا علم ہے قابل قبول. محنت کیا کرنی ہے، کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم کیسے سعید بنے اور کامیاب بنے. اپنی عاقبت کی فکر کیجیے، اپنی عاقبت کی، ہم کیسے سعید بنے. اس کے لیے تعلق باللہ ہے، سچا اخلاص ہے، پیارے رسول کی محبت ہے، ایسی محبت جو اطاعت پر استوار ہو.
نبی علیہ السلام کی اتباع پر استوار ہو. یہ چیزیں اگر موجود ہیں تو یقیناً اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اس کی محبت ساتھ ہوگی، اور کامیابی بندے کے ساتھ ہوگی. اور اگر عمل تو ہے مگر ان حقائق سے خالی ہے تو ایسے کھوکھلے عمل جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتے، وہ قابل قبول نہیں. اور یہ دونوں معاملے بہت خطرناک ہیں، سوابق اور خواتین. اللہ، سوابق اور خواتین، کبھی ان سے توجہ نہ ہٹانا. سوابق کا معنی یہ ہے کہ فیصلہ ہو چکا، علم سابق، اللہ فیصلہ کر چکا کون انسان کیا ہے، جنتی کون اور جہنمی کون. ایک صحابی زار و خطار رو رہا تھا، صحابہ نے تسلی دی، تم کیوں رو رہے ہو، آہو بکا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے تھے، آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، فرمایا کہ اس کتاب میں اہل جنت کے نام ہے، اس کتاب میں اہل جہنم کے نام ہے، مجھے معلوم نہیں میرا نام کس کتاب میں. یہ سوابق، یہ علم سابق، اللہ کا فیصلہ ہر شخص کے بارے میں قائم ہو چکا ہے اور جاری ہو چکا ہے. دوسرا خواتین، کہ خاتمہ کس عمل پر ہوگا، بس سوابق اور خواتین، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھو اور سامنے رکھ کر تیاری کیجیے. اساس کیا ہو، عمل میں ایک ظاہر ہو اور ایک باطن ہو. باطن کیا ہے، اخلاص اللہ رب العزت کے لیے، اور ظاہر کیا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا رنگ اور آپ کی پیروی. جو عمل اس ظاہر و باطن کی سچائی سے مالا مال ہوگا یقیناً وہ کامیاب. اس عمل کا تھوڑا سا حصہ بھی بندے کی ایسی کامیابی پر منتج ہوگا کہ بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا. باقی یہ کھوج نہ لگاؤ، نہ اس پر بحث کرو کہ ایسا کیوں ہے. ایک بندہ نیکیاں زندگی پر کرتا ہے، وہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ ایک بندہ زندگی پر گناہ کرتا ہے، جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کے علم میں یہ شخص جنت کا اہل ہے اور یہ شخص جہنم کا اہل ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا راز. اس راز کو کھوجنے کی بجائے اپنی اصلاح کیجیے اور اپنے عمل پر توجہ دیجیے. صحابہ نے کبھی اس راز کا کھوج نہیں لگایا، کبھی اس کا کھوج نہیں لگایا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو خبر دے دی، پتھر پر لکیر، اس کو اسی طرح قبول کر لی. امیر عمر نے ایک بار پوچھا، جب تقدیر میں فیصلے ہو چکے کہ فلاں جنتی اور فلاں جہنمی، ففیم العمل یا رسول اللہ، پھر عمل کیوں؟ فیصلے تو ہو چکے. افلا نتکل علی کتاب، اس تقدیر پر اعتماد کر کے کیوں نہ بیٹھ جائیں؟ فرمایا کہ اعملوا فکل میسر لما خلق له. عمر نہیں، عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جس گھر کے لیے پیدا کیا ہے اس بندے سے وہ کام لیتا ہے. ایک بندہ مستقل نیکیاں کر رہا ہے، مانا یہ برہان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے لیے پیدا کیا، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر سکتے. ایک بندے کو جہنم کے لیے پیدا کیا، مانا یہ برہان ہے کہ یہ جہنم کے لیے پیدا ہوا، لیکن فیصلہ خاتمے پر ہوگا، اور وہ خاتمہ اللہ کے علم میں، اللہ کے علم. تو سوابق اور خواتین، ان دونوں حقیقتوں کو سامنے رکھ کر بجائے اس کے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ ایسا کیوں ہے، صحابہ نے نہیں کی، اللہ کے نبی نے بتایا اور اس پر ایمان لے آئے. ہمارا کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور توجہ دینا ہے تاکہ ہماری نجات ہو جائے اور ہمارا خاتمہ ایک سچے دین پر ہو اور اللہ کی توحید پر ہو.